بہت سارے دوست احباب جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، کرنا چاہیے، رسمی طور پر نہیں کرنا چاہیے، حقیقت میں کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے، خلوص دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے شامل ہے کہ اگر زندگی میں سے یہ چیز نکل جائے تو انسان کا ایمان اور اسلام سلامت نہیں رہتا۔ نماز ہے، ایک مسلمان کی زندگی سے نماز نکل جائے اور میرے بھائی اپنے اسلام کا فکر کر، اپنے ایمان کا فکر کر۔ تو اسی طرح زکوٰۃ ہے زندگی میں سے نکل جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر بعض لوگوں نے سمجھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اسی تے اگے شرم و شرمی چلو دے دیتے ہیں تو ہون کیڑا سانوں کو پوچھنے والا۔ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور عہد کے اندر ایک رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا، آج انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف اسی طرح جہاد اور لڑائی کروں گا جس طرح ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دردناک عذاب رکھا ہوا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کل قیامت کے دن یہ سونے چاندی کے ذخیرے جہنم کی آگ میں تپا کر گرم کر کے فرمایا ان کی پیشانیوں کے اوپر، ان کی کمروں پر، ان کے پہلوؤں میں جو ہے وہ گرم گرم کر کے لگایا جائے گا، اور زبان حال سے فرشتے بول کے کہیں گے یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے آپ کے لیے جمع کیا ہوا ہے، آج اس کی سزا کا مزہ چکھو جو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کے بنیادی ارکان جو 5 ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ بیان فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے۔ بہت کم ایوریج ہے معاشرے کے اندر جو لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ایمانداری کے ساتھ۔ بہت سارے ایسے ہیں بس رسمی طور پر کو مانگنے والا ہے 10 اس کو دے دیا، 20 اس کو دے دیا، آٹا کلو اس کو دے دیا، گندم کا 1 دروپا اس کو دے دیا، تو بعد دے دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے ہیں پوچھو تو کہتے ہیں او جی بس پتہ ہی نہیں لگتا، صحاب ہی نہیں لگتا، اندازے نہ کٹ چڑی۔ اچھا زکوٰۃ کی باری آئے تو اندازہ، کسی وقت آپ کو جنازے پر جانا پڑے، کسی شادی پر جانا پڑے، دکان پہ کسی بچے کو بٹھا کے جاتے ہو، ملازم کو بٹھا کے جاتے ہو، کوئی گاہک آ جاتا ہے اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، ریٹ کا پتہ نہیں چلتا، وہ آپ کو فون کرتا ہے السلام علیکم بوس، فلاں نمبر کی چیز کہاں ہے، فلاں سائز کی چیز کہاں ہے، ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا عمرے پر گیا ہوا مکے مدینے کے اندر فون پہ کہتا ہے اور کاؤنٹر دے نہیں تھلے ویکھاں کالے جے شاپر دے وچ دائیں طرف دے پیچھے جا پچھلے کمرے دے وچ دروازہ کھول نال ہی اودے ٹنگی آندا کہ نہیں آندا، پتا ہے ہر چیز کا پتا ہے، ہر ایچی پیچی کا پتا ہے، لاہور جاتا ہے، راول پنڈی پشاور جاتا ہے، کراچی سے مال منگوانا ہے، ہر چیز پتا ہے اس کو، کون سی ایٹم شارٹ ہوئی ہے دکان کے اندر، کتنی منگوانی ہے، کتنی رہ گئی ہے۔ زکوٰۃ کی باری آ جو ہے نا اندازن دے دیتی ہے۔ چاندی ہے کسی کے پاس 52 تولہ، تو 52 تولہ جو ہے یہ نصاب ہے، اس پر چاندی جو ہے اس پر زکوٰۃ آ جائے۔ حدیث کے اندر 200 درہم کا ہے، 200 درہم جو ہے وہ آج کے حساب سے 52 تولہ چاندی بنتی ہے۔ اگر 52 تولے چاندی ہے تو زکوٰۃ ہے، 52 تولے سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب 52 تولہ جو ہے وہ کتنی زکوٰۃ پڑتی ہے؟ اگر چاندی زکوٰۃ دینی ہے تو وہ اس کے اندر 1 تولہ اور 4 ماشے جو ہے نا 52 تولے میں وہ زکوٰۃ پڑے گی۔ اگر پیسوں کی شکل میں دینی ہے تو میرا خیال ہے راؤنڈ باؤنڈ 2700 روپے جو ہے نا وہ تولہ چاندی ہے، چاندی، تو اس کے حساب سے جو ہے وہ 40.2% جس کو کہتے ہیں اتنا جو ہے اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ پیسوں کے اعتبار سے۔ ہاں اگر کسی کے پاس چاندی کا نصاب 52 تولہ نکالے 1,40,400 روپے کی اماؤنٹ ہو، 1,40,400 یا 500 یعنی 40,500 اتنی اماؤنٹ ہے تو سمجھو اس پر زکوٰۃ ہے۔ سونا ہے 7.5 تولے، سونا 7.5 تولے نصاب ہے،
اگر اتنا موجود ہے تو زکات اس پر آئے گی، ہر سال آئے گی۔ پھر سوچتا ہے کہ ہر سال زکات دی جائے گی تو مک جائے گا، کیوں مک جائے گا؟ جب 7.5 کلو سے تلے آئے گا تو زکات ختم ہو جائے گی، جنہ اتنے دی جائے سال بعد۔ دعاؤں کی باری آتی ہے، اب جی دعا کرو اللہ کاروبار کے اندر برکت کرے، اللہ کو ہاتھ سوکھا کر دے، اتنے دعاواں کروانے، جب زکات کی باری ہوتی ہے پھر ہاتھ پیچھے کھچتے۔ 7.5 تولے، حدیث میں 20 دینار کا ذکر ہے، اس کے 7.5 تولے بنتے ہیں۔ اگر 7.5 تولے میں سے زکات نکال دی ہے تو وہ غالباً 2.25 ماشے بنتی، 7.5 تولے سونے کی 2.25 ماشے۔ اگر پیسوں کی صورت میں نکالنی ہے تو میرا خیال ہے 2,23,000 کے راؤنڈ باؤنڈ تولہ ایک سونا ہے، 2,23,000۔ اس حساب سے جو ہے اس کی زکات نکال دیں آپ، 2.25 ماشے کی جتنی نکلتی زکات، نہیں تو کل قیامت کا دن ہوگا، اس کی بڑی وعید ہے۔ مال جو ہے وہ انسان کے پیچھے سانپ کی شکل میں پھرے گا، آدمی آگے آگے بھاگے، آخر اس کو پکڑ کر دبوچے کا سانس، اور سانپ جو ہے وہ زبان حال سے بولے گا میں وہ تیرا وہ خزانہ ہوں جہاں دن راتی انہوں تیمہ لا لا کے گن گن کے تالے سیفاں دے وچ پیچھے رکھدا ہے، فرمایا میں وہ جانوروں کی زکات نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ ان جانوروں کو پہاڑوں جتنا کر دے گا، آدمی کو اوپر سے رون دیں گے، سینگوں کے ساتھ ماریں گے، پاؤں اور کھروں کے ساتھ کچلیں گے۔ یہ کوئی اخباری بیان نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا زکات دو باقی مال پاک ہو جائے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محبوب پیغمبر ان کے مالوں کی زکات لو تو ان سے زکات لے کر ان کا باقی مال جو ہے اس کو پاک کر۔ زکات کا مال اگر انسان رکھتا ہے، مال میں سارا مال گدلا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے۔ زکات سے مال پاک ہوتا ہے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، جب انسان صدقہ زکات خیرات مال میں سے نکالتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث اور بات پر یقین ہے تو پھر یقین کامل کر لے کہ اللہ تعالیٰ زکات کے ساتھ مال کو کم نہیں کرتا۔ وہ جامعہ حرمین نو پاویں نہ دے آ جائے، انج دے آ جائے جتھے مرضی دے آ جائے، لیکن زکات ضرور کٹو، فرض دے مال پاک ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس مال میں برکت بھی عطا کرے۔